یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، تو سارے ہی جوان ہوں گے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، کیا بوڑھوں کے سردار نہیں ہوں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں۔ دنیا میں جو بڑھاپے کی حالت میں وفات پا جائے گا وہ بھی جنت میں نوجوان ہی ہوگا۔ تو جب جنت میں سارے کے سارے نوجوان ہوں گے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے سردار حسن اور حسین۔ بعض محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جو ان کے وقت میں صحابہ کرام میں نوجوان تھے ان کے سردار ہوں گے۔ لیکن اکثر محدثین کی رائے یہی ہے کہ حسن اور حسین وہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ محترم دوستو، اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہے اور اسلامی سال کا اختتام ذوالحجہ پہ ہے۔ ذوالحج کا مہینہ بھی قربانی کا پیغام دیتا ہے اور محرم کا مہینہ بھی قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ محرم کے مہینے میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آزمائش میں آئے، اللہ پاک نے ان کو صحیح سالم آگ سے باہر نکالا، اور محرم کے مہینے میں ہی حضرت حسین کا واقعہ کربلا کا پیش آیا۔ ذوالحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کے مہینے میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اللہ کے حکم پر قربانی پیش کر دی، اور محرم کا مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے۔ اس میں حضرت حسین نے اپنے نانا میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بقا کے لیے اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی پیش کری۔ ذی الحجہ کا مہینہ قربانی، محرم کا مہینہ قربانی۔ معلوم یہ ہوا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرے۔ اللہ کا حکم سب قربان ہے۔ اس دنیا میں نا روز اول سے ہی نیکی اور بدی کے درمیان تصادم ہے، جھگڑا ہے۔ باطل کو کبھی بھی حق کی سربلندی اچھی نہیں لگتی۔ وجہ، باطل اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، جبکہ حق اور صداقت انسان کو اس معاشرے میں برائیوں سے، بدیوں سے، سیاکاریوں سے منزہ اور پاکیزہ کرتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ چمن اسلام کی آبیاری کبھی تو خون سے ہوئی، کبھی ایثار اور قربانی سے، تو کبھی امتحان اور آزمائش سے۔ اور تاریخ نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ باطل جب بھی حق کے مقابلے میں آیا ہے نا،
تو اس کے پاس قوت بھی تھی، اس کے پاس عہدہ بھی تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا. اور حق جو ہے وہ باطل کے مقابلے میں نہتا اور مادی وسائل اس کے پاس نہیں تھے. جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا محرم کی وہ 10 تاریخ ذہن میں آ جاتی ہے کہ کربلا کی اس پیاسی ریت نے اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک مقدس لہو کا مطالبہ کیا، اور وہ حسین تھا. اگر وہ چاہتا تو تعویلات کا سہارا لے لیتا، اگر وہ چاہتا تو وہ عزت مآب بیویاں اور بچوں کے تحفظ کے لیے کوئی قوت نہیں ہے، وہ سہارا لے کے پیچھے ہو جاتے، تصادم سے منہ موڑ لیتے. لیکن حضرت حسین نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت حسین یزید کے مقابلے میں آئے. وجہ کہ یزید فاسق بھی تھا، شرابی بھی تھا، اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ زانی بھی تھا. فاسق کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہ کرے، جیسے کوئی نماز نہ پڑھے وہ فاسق ہے، روزہ نہ رکھے وہ فاسق ہے، جھوٹ بولے وہ فاسق ہے. اور فاجر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بے حیائی میں آئے، شراب پیے، زنا کرے، غلط کاریوں میں آئے. اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ایسا بندہ کہ جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ فاسق و فاجر آدمی. تو یزید ایسا آدمی تھا. یزید بن گیا مسلمانوں کا حکمران. بہت سارے مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی بھی، لیکن صحابہ کرام کی اکثر تعداد نے اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اور حضرت حسین اپنے زمانے میں اپنے ہمسر جتنے بھی صحابہ سے ان میں ایک مقام رکھتے تھے. صحابہ کرام کی نظریں تھی حضرت حسین کی طرف. اگر حسین بیعت کرتے ہیں تو سارے بیعت کر لیتے. تو حضرت حسین نے انکار کر دیا، میں نہیں بیعت کرتا. کیوں نہیں بیعت کرتا؟ وجہ یزید جب حاکم بنا تھا وہ دمشق میں تھا، حضرت حسین مدینہ پاک میں تھے. مدینہ پاک کا جو گورنر تھا یزید نے اس کو خط لکھا کہ سب سے پہلے حسین سے بیعت لو میرے ہاتھ پہ. معلوم تھا کہ اگر حسین بیعت کر لے گا تو دوسرے بھی ان کو دیکھا دیکھی بیعت کر لیں گے. لیکن حضرت حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. یزید کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے پیغام بھیجا، زبردستی بیعت، اگر بیعت نہیں کرتے تو دوسرا کام. حضرت حسین بھانپ گئے، کچھ صحابہ سے مشورہ بھی کیا، مدینہ پاک کو چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا مدینہ پاک میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا مدینہ پاک میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، مسلمانوں کے حاکم بنے، تو حضرت علی نے مدینہ پاک کو اس وجہ سے چھوڑ کے کوفہ میں چلے گئے کہ باغی جو ہیں وہ مدینہ پاک کی پاک سرزمین کو کبھی گندہ نہ کر سکے. اس وجہ سے اس کو چھوڑ کے نا وہ کوفہ میں چلے گئے، عراق میں چلے گئے. تو عراقیوں نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا، حضرت علی کی شہادت وہاں پہ ہو گئی.
تو حضرت حسین بھی یہ چاہتے تھے کہ مدینہ پاک میں کچھ نہ ہو. نکل گئے مکہ کی طرف. مکہ کا جو گورنر تھا یزید نے اس کو بھی کہا کہ ان سے بیعت لو. حضرت حسین پھر پتہ چل گیا کہ حکم آ گیا. حج کا مہینہ ہے, حج کے مہینے کو چھوڑ کے نا حضرت حسین کو کوفیوں نے, عراق والوں نے, جہاں پہ حضرت علی حاکم بن کے رہے, وہ دارالخلافہ تھا اسلامی حکومت کا, تو حضرت حسین کو خطوط لکھے کہ آپ یہاں آ جائیں, ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, ہم بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے. حضرت حسین کوئی عہدے کے لیے نہیں گئے, اقتدار کی جنگ نہیں تھی, کوئی جاہ و جلال کی جنگ نہیں تھی. حضرت حسین کی جنگ حق کے لیے تھی, حق کے واسطے تھی, حق کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی جنگ تھی. حضرت حسین نے سفر شروع کر دیا, وہاں پہ جائیں گے, کوئی مشاورت کریں گے, یزید کو سمجھائیں گے کہ تو حاکم بننے کے قابل نہیں ہے, کوئی اس طرح کا مشورہ. حضرت حسین نے مکہ المکرمہ کی سرزمین کو چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو رستے میں کربلا میں ان دشمنوں نے روک لیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہاں پہ رکے. آپ کا پانی بھی بند ہوا. آپ کے خاندان کے 72 افراد جو ہیں وہ حضرت حسین کے خاندان کے 72 افراد, جن میں آپ کی اپنی اولاد جو تھی, آپ کے بیٹے جو تھے وہ بھی, اور آپ کے بھتیجے, آپ کے چاچا کے بیٹے, آپ کے تایا کے بیٹے, سارے کے سارے تھے. ان سب میں وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے تھے جن کو بعد میں تاریخ نے زین العابدین کے نام سے یاد کیا. نام ان کا علی الاوسط تھا. حضرت حسین کے 6 بیٹے تھے اور غالباً 4 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں. حضرت حسین ایک بیٹا یا 2 بیٹے تو آپ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے پہلے ہی. آپ کے 2 بیٹے جو ہیں یا 3 بیٹے وہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. صرف ایک بیٹے بچے اور ان کا نام علی ہی تھا. اپنے باپ کے نام پہ نام رکھا, اپنے باپ کے نام پہ 3 بیٹوں کا نام رکھا, علی اکبر, علی اصغر اور علی الاوسط. یہ جو درمیانے بیٹے تھے نا علی, یہ بچے جن کو بعد میں زین العابدین کے نام سے جانا گیا, یہ بچے. باقی سب شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اپنے بچوں میں سے ایک بیٹے کا نام ابو بکر بھی رکھا تھا, اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نام فاطمہ بھی رکھا تھا اپنی ماں کے نام پہ. باہر صورت ایک بچے, صرف ایک, حضرت حسین. اور آج پوری دنیا میں حضرت حسین کی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, حضرت فاطمہ کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے پوری دنیا. یزید مقابلے میں تھا, اقتدار کی جنگ تھی, جاہ و جلال کی جنگ تھی. وہ چاہتا تھا کہ میں ہی وزیر اعظم رہوں. 17 بیٹے تھے یزید کے, کسی ایک بیٹے کی اولاد آگے نہیں چلی. وہ نسل نہیں آگے چلی, یزید کی نسل آگے نہیں چلی, طریق گوار. باہر صورت یہ محرم کا مہینہ ہے, اور محرم کے مہینے میں نا جہاں پہ حضرت حسین کا واقعہ ہمیں بہت سارے سبق دیتا ہے نا, تو ہمیں ان اسباق سے سبق حاصل کر کے نا اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہیے. محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کے زمانے میں حضرت حسین سے زیادہ نیک بندہ کوئی بھی نہیں. صحابہ کرام حضرت حسین کا اتنا ادب کرتے تھے, میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں, اتنا ادب کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد حضرت علی, فاطمہ, حسن, حسین سے محبت اس قدر تھی کہ زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی, فاطمہ, حسن, حسین سے دشمنی کرے گا میری بھی ان سے لڑائی, جو ان سے صلح رکھے گا میری ان سے صلح.
اور اتنی محبت کے فرمایا کہ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، اتنی محبت۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو جنگ تھی نا یزید کے ساتھ، وہ حق اور باطل کی لڑائی تھی۔ تو حضرت حسین کو ہم حق سمجھتے اور ہم حسینی ہیں۔ تو جس طرح ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ہم اپنے کردار سے بھی حسینی بنتے ہیں۔ یہ اصل بات ہے۔ کردار اور عمل کے اعتبار سے حسینی ہو جائے تو ہماری زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر ہم اپنی زبان سے تو حسینی اور عمل اور کردار کے اعتبار سے ہم حسینی نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی بھی ناکام ہے اور ہماری آخرت بھی ناکام ہے۔ حضرت حسین سے صحابہ کی محبت اس قدر، میں صرف ایک بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت حسین کسی جنازے میں جا رہے تھے، تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جنازہ پڑھ کے ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں دفنانے کے لیے، تو حضرت حسین بھی جا رہے تھے ساتھ ساتھ۔ تو جب دفنانے کے لیے پہنچ گئے قبر کے پاس، تو حضرت حسین ایک طرف بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی، ان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جو باتیں ہیں سب سے زیادہ منقول ہیں، یہ وہ صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی اتاری اور حضرت حسین کے قدموں سے مٹی کو جھاڑنا شروع کر دیا۔ تو حضرت حسین سے، کیونکہ وہ بڑے تھے ابو ہریرہ، تو کہنے لگے ابو ہریرہ کہ کیا کر رہے ہو، تم بڑے ہو، مجھ سے اس طرح نہ کرو۔ انہوں نے کہا مجھے چھوڑ دیں، میں اس قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو حضرت حسین سے محبت نہ رکھتا ہو۔ آج اہل تشیع اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اہل بیت یعنی حسن حسین علی اور فاطمہ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت جو ہیں، ہم اہل تشیع سے زیادہ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کا عمل بھی ہم زیادہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو اہل تشیع ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے، بس ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں۔ یہ نام حضرت حسین اور حضرت علی اور فاطمہ کا لیتے ہیں، لیکن یہ عملی طور پہ سب کے سب یزیدی ہیں۔ یہ مسلمانوں کے حق میں کبھی نہیں تھے اور نہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔